سید پیر غازی شاہ سید پیر غازی شاہ کی ولادت 1027 ہجری بمطابق 1628 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں ہوئی۔ آپ سید گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے والد کا نام سید احمد شاہ تھا، جس کا حسب نسب حضرت علی بن ابی طالب سے جا کر ملتا ہے۔ سید پیر غازی شاہ المعروف پیر غازی شاہ گنج بخش کا اصل نام سید غازی شاہ تھا، جو عرف عام میں غازی شاہ مشہور ہو گیا۔ آپ عد شریف سے کم سن عمر میں اپنے والد کے ساتھ ٹنڈو رحیم خان ٹپڑی اور کورنڈی پر کھوسا قبیلے کا بڑا اثر و رسوخ تھا، جو میاں نصیر محمد میاں وال تحریک کے حامی تھے۔ آپ کے والد نے حج کا ارادہ کیا اور دلشاد کھوسا کے والد کو کہا کہ سید بلال شاہ نورانی کی زیارت کے بعد حج کو جاؤں گا۔ میرا بیٹا غازی شاہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے اتنا لمبا سفر کر نہ سکے۔ دلشاد کھوسا کی ماں رانی نے عرض کیا کہ یہ بچہ میرے حوالے کریں، آپ مرشد ہیں، جب بھی لوٹیں مجھ سے لے لینا۔ سید احمد شاہ نے یہی کیا اور حج کو چلے گئے، لیکن پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ سید غازی شاہ رانی کے گھر دلشاد کھوسا کے ساتھ پل پوس کر بڑے ہوئے۔ بچپن سے کرامات اور شجاعت دکھانے شروع کر دیں۔ سید غازی شاہ کا کھوسا قبیلہ مرید ہو گیا۔ بڑے ہو کر نہ صرف بزرگ ہستی کے طور پر مشہور ہوئے، مگر میاں نصیر کلہوڑوں کے ساتھی اور سپہ سالار بھی بنے۔ غازی شاہ کی کرامات نے لوگوں کو متوجہ کیا۔ میاں نصیر محمد کلہوڑو اس بزرگ کی بڑی عزت اور قدر کرنے لگا، اس حد تک کہ میاں وال تحریک کی آزادی دعائے ارادہ میں غازی شاہ کا نام شامل کیا۔ اس زمانے میں خان آف کالات میر اول 1666 سے 1695 کے سندھ پر حملے کے خطرات بڑھ گئے۔ میاں نصیر احمد محمد کلہوڑو نے سید غازی شاہ کو ٹنڈو رحیم لکھ گزرگاہ پر مقرر کیا۔ آپ بڑے غریب نواز اور سخی تھے۔ ان کے مسکن پر دن رات عام و خاص کے لیے لنگر چلتا تھا، جس میں کوئی کمی نہ تھی۔ اس وجہ سے آپ کو گنج بخش کا لقب ملا۔ آپ کے مزار کے قریب مسکن تھا۔ اس مسکن کے ساتھ ساتھ دھونک کی وادی ہے۔ آپ کو دھونک کا دھنی یعنی کہ دھونک وادی کا مالک کا لقب دیا گیا۔ پہاڑوں میں سے آنے والے چشمے کے نالے کے پانی پر قریبی دھونک کی وادی سیراب ہوتی تھی۔ اس پر اگنے والی فصل کی پیداوار آپ کے لنگر خانے کے حوالے ہوتی تھی۔ غازی شاہ کے لنگر میں عام خاص کو زیادہ تر جو روٹی کھلائی جاتی تھی، اسے غازی شاہ کا روٹ یعنی کہ بڑی روٹی کہتے ہیں۔ روٹ آج بھی تبرک کے طور پر مزار پر بانٹا جاتا ہے۔ جنات سید غازی شاہ کی مٹھی میں تھے، اس وجہ سے جنات کا بادشاہ بھی ان کا لقب ہے اور آج بھی اس لقب سے مشہور ہیں۔ سید غازی شاہ کو سماع کا شوق تھا۔ سرندہ کا ساز انہیں بہت پسند تھا۔ علاقے کے سرندہ نواز جمع ہوتے تھے۔ ان کے مسکن پر اکثر سرندہ پر سماع کی محفل منعقد ہوتی تھی۔ محفل سماع حاضرین پر سحر اور جنون طاری ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کے مزار پر سرندہ پر محفل سماع منعقد ہوتی ہے اور جنات کو ختم کرنے کے لیے بھی سرندہ کا ساز بجایا جاتا ہے اور جنات کے متاثر مرد و خواتین جنون میں سر ہلاتے ہیں۔
پھر جنات کو تنگ نہ کرنے کے لیے غازی شاہ کی قسمیں دی جاتی ہیں۔ جنات وعدہ کرتے ہیں کہ اب انہیں تنگ سید غازی شاہ کا لنگر خانہ چلانے کے لیے جس چکی پر آٹا پیسا جاتا تھا وہ آج بھی مزار کے قریب پڑی ہے۔ سید غازی شاہ کا مزار مسجد کے احاطے میں ہے جو بہت بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ ان کے مزار کی دیواروں پر نقش نگاری بھی تھی مگر ہر سال مرمت کی وجہ سے مٹ گئی۔ مزار کی دیکھ بھال کرنے پر کھوسا قبیلے کے لوگ مقرر ہیں۔ سید غازی شاہ کی گدی نشینی بھی کھوسا قبیلے کے حوالے ہے جو خود کو فقیر کہلواتے ہیں۔ غازی شاہ کا مزار اعلیٰ طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ سید غازی شاہ کی بہت کرامات بیان کی جاتی ہیں مگر ان کی اہم کرامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ پینے کے پانی کے لیے پریشان تھے۔ غازی شاہ نے کرامت سے پہاڑوں میں سے پانی کا چشمہ بہایا جو بنجو آبشار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پانی آج بھی نالے کی صورت میں بہتا ہے۔ یہاں علاقے میں بہت سے مقامات سید غازی شاہ کی کرامات اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان سے منسوب ہیں۔ گورانڈی میں چکی اور نئے نلی میں پانی کے کئی چشمے غازی شاہ سے منسوب ہیں۔ خان آف قالات کے حامیوں نے لکھ گزرگاہ ٹنڈو رحیم پر حملے کے لیے شورش برپا کیا۔ سید غازی شاہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مقابلہ کیا مگر لڑتے ہوئے سن 1102 ہجری بمطابق 1691 عیسوی میں شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ ہر سال دسمبر کے آخر یا جنوری میں ان کے مزار پر سالانہ عرس منعقد ہوتا ہے۔ ملک بھر سے زائرین اور مرید شریک ہوتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔